شاہدہ منی نے اپنے کیریئر کا آغاز موسیقی سے کیا، پھر وہ فلموں میں کام کرنے لگی، مگر پھر انہوں نے فلمیں چھوڑ کر پھر سے گلوکاری کی طرف آئیں۔ اب وہ کس حال میں ہیں، آپ کو مکمل تفصیل بتاتے ہیں۔ شاہدہ منی 1969 میں لاہور میں ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سید نہیں ہیں، مگر یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ سید ہیں کہ نہیں۔ ہم وہ بتا رہے ہیں جو وہ خود کہتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ وہ سید نہیں ہیں تو پھر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ سید نہیں۔ اگر میری بات کی جائے تو میں ان کو سید ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ وہ خود کو سید کہتی ہیں، اس لیے یہ معاملہ اللہ اور شاہدہ منی پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پر ہم مزید بات نہیں کریں گے۔ شاہدہ کا نام ان کے والد نے رکھا اور منی عربی زبان کا لفظ ہے، وہ ان کی نانی نے رکھا۔ انہیں بچپن سے ہی ڈانس، گانے اور اداکاری کا شوق تھا۔ اپنے فنی سفر کا آغاز بطور چائلڈ 1984 سے کیا۔ اپنی زندگی کی پہلی پرفارمنس لاہور اسٹیشن سے دی۔ اس وقت شاہدہ منی کی عمر 10 سال تھی اور انہوں نے اسٹول پہ چڑھ کر گانا گایا، جس کو ماسٹر صادق نے بہت پسند کیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ماسٹر صادق جو آنکھوں سے نبینا تھے، جو بہت بڑے موسیقار تھے، انہوں نے شاہدہ منی کو بطور انعام 5 روپے بھی دیے تھے۔ اس انعام کا ذکر شاہدہ منی ہزاروں انٹرویو میں کرتی آئی ہیں۔ شاہدہ منی نے ہمیشہ اپنے استادوں کی عزت کی ہے۔ 2 سال سے 3 سال گلوکاری کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کی۔ مسعود پرویز نے شاہدہ منی کو فلم میں کاسٹ کرنے کی آفر کی اور پہلی مرزا جٹ جو 1982 میں ریلیز ہونی تھی، یہاں سے فلمی سفر کا آغاز ہوا۔ شان میرو فلمی ہیرو تھے اور شاہدہ منی نورا کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اس وقت شاہدہ منی کی عمر 10 سال تھی۔ فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا اور فلم کی دنیا میں قدم رکھا اور گلوکاری بھی جاری رکھی۔ یوں وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ شاہدہ منی نے 100 سے زیادہ مشہور فلمیں کی، جن فلموں کا نام یہ ہے: توبہ، نرگس، چاہت، دل لگی، دہلیز۔ 90 کی دہائی پر فلموں سے منسلک رہیں۔ جب فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہوئی تو شاہدہ منی نے فلمیں چھوڑ کر ٹی وی کا رخ کیا اور کئی مشہور ڈراموں میں کام کرتے نظر آئیں۔ مشہور ٹی وی ڈراموں کے نام یہ ہیں: قفس اور منجھدار۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیج کی دنیا میں بھی قدم رکھا، کیونکہ اس دور میں لاہور اسٹیج اپنے عروج پر تھا اور عوام تھیٹر کو پسند کرنے لگی۔ بہت سے اداکار بھی تھیٹر سے منسلک ہو گئے۔ ان میں سے ایک نام شاہدہ منی کا بھی تھا، جنہوں نے اسٹیج پرفارمنس کیا۔ اس کے علاوہ ماڈلنگ بھی کرتی رہیں۔ انہوں نے جاوید نامی شخص سے شادی بھی کی، جن میں سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اپنی بیٹی کی شادی انہوں نے مشہور ماڈل فیشن گرو فہد شیخ کے ساتھ کیا۔ آصف علی زرداری نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔ شاہدہ منی وہ سنگر ہیں جنہیں میڈم نور جہاں کے بعد میلوڈی کوئین کہا جاتا ہے۔ شاہدہ منی میڈم کو اپنا آئیڈیل اور استاد مانتی ہیں۔ جب بھی میڈم آتی تو شاہدہ منی ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی۔ شاہدہ منی اپنے استادوں کی بہت عزت کرتی تھی۔ میڈم نور جہاں ان کو اپنی بیٹی کہا کرتی تھی۔ نور جہاں ہمیشہ شاہدہ منی کو دعا دیتی تھی کہ ایک دن تم میری جگہ ضرور لوگی۔ ایسا نہ ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، مگر میڈم نور جہاں کے بعد میلوڈی کوئین کا خطاب شاہدہ منی کو ملا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ شاہدہ منی کو میلوڈی آف کوئین ایشیا بھی ملا ہے۔ امریکہ میں پروگرام ہوا جس میں دنیا کے تمام سنگر آئے تھے اور ان میں شاہدہ منی بھی شامل تھی۔ بہت سے گائک انڈیا سے بھی آئے تھے، مگر میلوڈی کوئین ایشیا کا ایوارڈ شاہدہ منی کو ہی ملا۔ انہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا۔ یقیناً ایسا کرنا آسان نہیں تھا۔ اس ویڈیو کے ذریعے شاہدہ منی کو مبارکباد دیں گے کہ وہ انتہائی اچھی اداکارہ، ماڈل، گائیکا ہیں۔ اللہ انہیں لمبی زندگی عطا کرے اور وہ ہمارے دلوں پہ اسی طرح راج کرے۔ لاہور میں رہتی ہیں اور بطور گیسٹ پروگراموں میں نظر آتی رہتی ہیں۔ شاہدہ منی کے بہت سے فین ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا بہت زیادہ احترام کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بشرا انصاری جو کہ ان کی بہت بڑی فین ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔